بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 5 دسمبر 1952 کی صبح لندن میں جب لوگ اٹھے تو پورا شہر سیاہ دھوئیں میں ڈوب چکا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، حد نگاہ صفر ہو چکی تھی، گاڑیاں نظر نہیں آ رہی تھی، ٹرین ڈرائیور پٹڑی نہیں دیکھ پا رہا تھا، ٹرانسپورٹر سمیت تمام آنے جانے والے کی چیزیں معطل ہو کر رہ گئی تھی۔ پورا شہر دھند میں گم تھا۔ شام کے وقت پتہ چلا یہ دھند نہیں عذاب ہے۔ یہ گاڑھا سیاہ دھواں اگلے دن 4000 لوگوں کی جان لے گیا۔ لوگ کھانس کر دم توڑنے لگے۔ لندن کی سماجی زندگی رک گئی، ٹریفک بند ہو گئی، ٹرینیں معطل ہو گئی، فلائٹس منسوخ ہو گئی، دفتروں اور سکولوں میں چھٹیاں ہو گئیں، شاپنگ سینٹر بند ہو گئے اور لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا ترک کر دیا۔ شہر بھر میں سناٹا تھا، ایمبولینس کے سائرن بج رہے تھے، قبرستان بھر چکے تھے اور اسپتالوں میں مردے اور بیمار دونوں ایک بیڈ پر پڑے تھے۔ یہ عذاب 5 دن تک جاری رہا۔ 9 دسمبر کی رات بارش ہوئی اور فضا آہستہ آہستہ دھل گئی، لیکن اموات کا سلسلہ جاری رہا۔ دسمبر کے آخر تک 12000 لوگ انتقال کر چکے تھے، جبکہ 1.5 لاکھ لوگ دمے، عشوب چشم، ٹی بی اور مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے۔ ماحولیات کے ماہرین نے تحقیقات شروع کر دی۔ پتہ چلا کہ 5 سے 9 دسمبر کے دوران لندن کی فضا میں روزانہ 1000 ٹن سموک پارٹیکلز پیدا ہوتے رہے۔ اس میں 140 ٹن ہائیڈرو کلورک ایسڈ، 14 ٹن فلورین کمپاؤنڈ اور 370 ٹن سلفر ڈائی آکسائڈ شامل ہوتی رہی۔ یہ تمام مادے صحت کے لیے انتہائی مضر تھے۔ ماہرین نے سوچنا شروع کیا یہ تمام پارٹیکلز آئے کہاں سے، تو پتہ چلا یہ 750 سال کی غلطیوں کا دھواں ہے۔ یہ سلسلہ 1200 عیسوی میں شروع ہوا۔ 750 برس میں لندن کی آبادی میں 10 گنا اضافہ ہو گیا۔ جنگل کٹ گئے، ندیاں اور جھیلیں ختم ہو گئی، گاؤں دیہات شہر میں آ گئے، کھیت کھلیانوں کی جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی، صنعتی انقلاب آیا، شہر میں ہزاروں فیکٹریاں لگ گئیں، بجلی ایجاد ہوئی، کوئلے پر چلنے والے پلانٹ لگ گئے، ٹرین سروس شروع ہوئی، گاڑیاں آئیں، تعمیرات شروع ہوئیں۔ دوسری جنگ عظیم نے بھی دھواں اڑایا اور آخر میں لوگ آلودگی پھیلانے لگے۔ چنانچہ لندن کی فضا آلودہ ہوتی چلی گئی، ہوا میں آکسیجن کم ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 1952 تک پہنچ گیا۔ سردیاں شروع ہوئیں، لوگوں نے اپنی انگیٹھیوں میں کوئلہ جلایا، لاکھوں ٹن دھواں پیدا ہوا۔ یہ دھواں 750 سال آلودگی میں مکس اپ ہوتا رہا، دسمبر کی دھند میں ملا اور گہری دبیز اور سیاہ گیس میں تبدیل ہو گیا۔ یہ گیس 5 دن تک لندن کے شہر کے اندر گھومتی رہی۔ ماہرین نے اس دھند کو سموک اور فاگ 2 لفظ ملا کر سموک کا نام دے دیا۔ لندن کے اس سانحے کو گریٹ سموک آف لندن قرار دیا۔ ماحولیات کے ماہرین نے اس کی تشخیص کر لی، اب علاج کی باری تھی۔ 1956 میں کلین ایئر ایکٹ بنا۔ یہ ایکٹ 6 بنیادی اصلاحات پر مشتمل تھا۔ حکومت نے شہر کے اندر کوئلے کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ عوام کو متبادل ذرائع فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ حکومت نے 1 سال میں یہ ذرائع فراہم کر دیے۔ ماڈرن پینٹنگ سسٹم اسی ایکٹ کی پیداوار تھا۔ سردیوں میں بجلی سستی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ لوگ بجلی سے اپنے گھروں کو گرم کریں۔ حکومت نے شہر کے اندر فیکٹریاں بند کر دیں۔ مالکان کو شہر سے دور جگہ دینے، ٹیکس میں گنجائش اور فیکٹریاں شفٹ کرنے کے لیے قرضے بھی دیے۔ بجلی کے تمام پلانٹس 2 برسوں میں لندن سے دور جنگلوں میں منتقل کر دیے گئے۔ لندن اور لندن کے اطراف میں درخت کاٹنا، زرعی زمینوں کے سٹیٹس میں تبدیلی اور گرین ایریاز کے خاتمے پر پابندی لگا دی گئی۔ ملکہ تک درخت کاٹنے سے قبل تحریری اجازت نامہ کا پابند بنا دیا گیا اور پبلک ٹرانسپورٹ میں اضافے اور پرائیویٹ گاڑیوں کی حوصلہ شکنی اور پٹرول کے معیار کو بلند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت نے یہ کام ہنگامی بنیادوں پر کیا اور 1960 میں لندن کے مکمل طور پر سموک فری ہو گئی۔ ناظرین کرام، اب یہی حالات ہمارے وطن عزیز کا ہے۔ گرین ایریا کا سٹیٹس تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ درختوں کو ہم ثواب سمجھ کر کاٹ رہے ہیں اور گلی بازاروں میں آلودگی اور زہریلا دھواں چھوڑنے والے کارخانے ہم ثواب سمجھ کر لگا رہے ہیں اور ارباب اختیار چند ٹگوں کی خاطر اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر حکومت چاہتی ہے کہ سکول بند کرنے سے سموک کا حل ہے تو پھر ان کی خام خیالی ہے۔ اگر اس پر لندن ایکٹ کی طرح کا ہنگامی بنیادوں پر کام نہ کیا گیا تو پھر ہمیں بھی لاشیں اٹھانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اور تباہی ہمارا مقدر بن جائے گی۔